السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله. اما قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے اس غیر گزرے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. محترم سامعین حضرات، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے.
خیر کے ساتھ بھی اور شر میں دیکھ کر خیر اور شر کے ساتھ آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، اور پھر آپ نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم چھوڑ دیے گئے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم نے جب سے کہہ دیا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مل گئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اب ہمارا کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی فتنہ نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، جتنی قومیں آئی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم اس بات کو بخوبی جان لیں کہ آپ میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور دور حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں، دور حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں، یہ تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دور حاضر کو جاننا ہے، عصر حاضر کو سمجھنا ہے، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور جو اس میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، اب ان کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان سے بچنا ہماری اہم ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو ان فتنوں سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جانیے آج سے 1400 سال قبل پہلے پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور حاضر کی بات کہی، حالیہ دور کی بات کی۔ جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا، مجھے محسوس ایسے ہوا، میں نے جانا اس طرح کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال قبل یہ آنے والا جو وقت ہے، جو آج چل رہا ہے یا آنے والا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا۔ کیسے آگاہ کیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا جب اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور جب اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، نافرمان اولاد والدین کے لیے باعث فتنہ ہے، باعث آزمائش ہے۔ اولاد ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت آج آ چکا ہے کہ والدین کی اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ رشتے جگر جن کے لیے ہم دن اور رات توجہ کرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، یہ آج ہماری نافرمان ہو گئی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹی جو ہے جب ماں کو سمجھائے گی، بیٹی ماں بن جائے گی، ماں کو ماں کا مقام نہیں دیا جائے گا، بیٹی ماں کی نافرمان، بیٹا باپ کا نافرمان۔ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے گا، اور میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جسموں سے ننگے تھے، پاؤں میں جوتی نہ تھی، غریب اور کنگال بالکل مسکین تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ان کو دیکھے گا کہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، وہ بنیان
عمارتیں، بلڈنگیں، محل اتنے خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو غریب اور کنگال ہوں گے. اور یہ قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. فتنہ، آزمائش، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. آپ نے پھر فرمایا حالیہ دور، موجودہ دور، جو زمانہ گزر رہا ہے، جو دن بیت رہے ہیں، جو مجھ سے میری گھڑیاں چھن رہی ہیں، جو گزر گیا وہ واپس لوٹنے والا نہیں ہے. حضرات میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور حاضر کے میں ایک وقت آئے گا جب شرک عام ہو جائے گا، حتیٰ تلہبو امتی، حتیٰ کہ میری امت کے مختلف قبائل جو ہیں یہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں. کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں شرک نہیں ہے، جہاں شرک کا اڈا نہیں ہے. حتیٰ تلہبو قبائل، حتیٰ کہ میری امت کے جو قبائل ہیں یہ بالمشرکین، مشرکین کے ساتھ ملے ہوں گے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوگا. ایک وقت آئے گا، دور حاضر کی بات کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نمایاں کیا. ایک وقت آئے گا لوگ مسجدیں بنائیں گے، مسجدوں پر فخر کریں گے، لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے. مسجد میں آ کر ایسی باتیں ہوں گی جو ایک دوسرے کا تکبر کا اظہار ظاہر کرتی ہوگی. سیاست کی جگہ، لڑائی کی جگہ، تجارت کی جگہ لوگ مسجدوں کو بنا لیں گے. اور یہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے اور آپ کے لیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں، بے حیائی جو آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا ہے، اگر عورتیں بے پردہ ہو جائیں، ان کا گفتار، ان کا کردار اچھا نہ ہو، بد کردار ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر فرمایا میں اس بے حیائی اور اس بے برائی کی بے حد مذمت کرتا ہوں، اور اس برائی اور بے حیائی سے آپ کو روکتا ہوں. میری اور آپ کی دور حاضر کے فتنوں میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے، بے حیائی اور برائی کو ختم کیا جائے. پھر فرمایا دور حاضر کی فتنوں کی بات آئی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ بول تھے. بخاری کی یہ حدیث ہے، 1036 نمبر اس کا نمبر ہے حدیث کا. لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک قیامت نہیں آئے گی؟ فرمایا حتی یقبض العلم، حتیٰ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے. یہ سن 2020 کی بات ہے اور پچھلے دنوں کی بات ہے. دیکھیں رفتہ رفتہ علماء دین جو ہیں، علماء حق جو ہیں، وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جا رہے ہیں. اور علماء سو جو دنیا کائنات کے بدترین، شدید ترین اور شریر ترین نقش ہیں وہ دنیا میں عیان ہو رہے ہیں. فرمایا یہ وہ وقت آ گیا ہے اور یہ علماء سو کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. حتیٰ یقبض العلم. پھر فرمایا دور حاضر کی بات کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر کیا ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، بکریوں کے چرواہے غریب کنگال عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے، ایک ہی جماعت، ایک ہی دعوت، ایک ہی منہج اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو آپس میں گروہ لڑتے نظر آئیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ رسول کے نام فرماتے
فرماتے ہیں وَتَكْسِرُ الزَّلَازِلُ، اس وقت اللہ زلزلوں کو بھیجے گا، زمین حرکت کرے گی اور زمین کانپ جائے گی۔ یہ دور حاضر کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے جہالت، بے حیائی، برائی اور دیا ہوا شیطان کا ہتھیار جو موبائل کی صورت میں ہے۔ بے حیائی کی جگہ خود نمائی بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو نمائش دے دیں، میں اور آپ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، سستی شہرت کے لیے اس طرح کی بکواسات اور اس طرح کے بے حیا اور فحش مواد کو سینڈ کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو دکھاتے چلے جائیں کہ میرا نام اونچا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو زمین پھر تھرتھراتی ہے، زمین میں حرکت آ جاتی ہے۔ آخر تک رسول پر فرماتے ہیں وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں، یہ گزرنے والے دن کی بات کر رہا ہوں، یہ گزرنے والے سال کی بات کر رہا ہوں، یہ گزرنے والے ہفتے اور مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، یہ جو زمانہ ہے، وقت ہے، یہ کلوز ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا۔ کیسے؟ ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزر گیا، دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک منٹ گزر گیا، اور سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا۔ حضرات مصروفیات اتنی بڑھ جائیں گی، دن تو وہی ہیں، گھنٹے بھی وہی ہیں، راتیں بھی وہی ہیں، لیکن مسلمان رب سے اتنا دور ہو جائے گا، مسلمان کا حالت جو رب العالمین کے ساتھ ملنے کی کیفیت اور انداز ہے اس طرح چینج ہوگا کہ دنیا کے ساتھ اس کا گٹھن ہے، جوڑ ہے، رب سے لا تعلقی ہے، رب والوں سے لا تعلقی ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تھا کہ رسول نے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، جب یہ صورتحال ہو جائے، زمین پہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں، وقت کا پتہ نہ چلے کیسے گزر گیا، سال کا پتہ نہ چلے کیسے گزر گیا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، پھر فتنے ظاہر ہوں گے۔ نساء کاسیات ماریات، یہ شرفاء، یہ گاڑیوں پہ سفر کرنے والے، ان کی عورتوں کے جوڑے بنے ہوں گے اور یہ مسجدوں میں آئیں گے، اور حدیث میں اس وقت کی اونٹنیاں تھی، وہ اونٹنیوں پر بہا کے آئیں گے، اور اس طرح اس کی عورتوں کے جوڑے بنے ہوں گے، لباس پہنا ہوگا، لباس پہننے کے باوجود نیم عریا ہوگی، زبانوں پہ فحش گوئی ہوگی، اور حضرات اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، اس وقت فتنے اس قدر ہوں گے کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ کَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جس طرح اندھیرا آ جائے تو رات چھا جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح فتنے ہوں گے۔ اور آج اطراف میں اس قدر فتنے ہیں کہ میں اور آپ سبھی ان فتنوں میں مبتلا ہیں۔ یہ غیر گزرے وقت کی بات نہیں کر رہا، یہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، دور حاضر کے فتنوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَيَكْسَرُ الْحَرَجِ، یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، وَيَكْسَرُ الْحَرَجِ، اور تو دیکھے گا کہ حرج کثرت کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آج کل میں اور آپ بھی پوچھ رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ وہ ہاں کے ساتھ حرج ہے، یہ ہاں کے ساتھ حرج ہے، دو چشمی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا حرج کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت آنا۔ جاؤ عدالتوں کے چکر لگا کے دیکھ لو، جاؤ کچہریوں میں چلے جا کے دیکھ لو، ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کیا ہوا ہے؟ کسی نے پیر لگا دیا، کسی نے ہاتھ سے قتل کر دیا، کسی نے گلا دبا دیا، قتل و غارت عام ہو جائے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم بس ایمان والے، ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ میں آزماتا ہوں تمہیں۔ حضرات پھر فرمایا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بے حیائی اور فحاشی عروج پہ ہوگی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، فتنے اس قدر ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا، مومن جو ہے وہ صبح کرے گا تو وہ ایمان والا ہوگا اور شام کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نہ جانے کون کون سے لفظ میری زبان سے اور آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں، کون کون سے کفریہ کلمات
میری اور آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں؟ کون کون سی ایسی کڑی باتیں جو ایک دوسرے کے دل کو ایذا پہنچاتی ہیں؟ کون کون سے ایسے وہ زہر امیز باتیں، ایسا زہر امیز مواد جو ہم ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، شیئر نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر۔ فتنوں کے دور میں جب فتنے چھا جائیں گے، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر۔ اب کریں تو کریں کیا جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا کیا ہے؟ فتنوں سے دور بھاگنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سعید بن خدری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے وہ وقت آ گیا ہے، اور اس وقت میں، اس دور میں بہترین مال، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بکریاں ہیں، بہترین مال بکریاں، اور بکریوں کا چرواہا ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی دور دراز مقام پہ چلا جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے، اس نے اپنا مال بھی بچا لیا، اپنا دین بھی بچا لیا۔ جو اس معاشرے سے نکل گیا، اس معاشرے کی بے حیائی اور برائی سے نکل کر کوسوں دور چلا گیا، اس نے اپنا مال بھی بچا لیا، اپنا اعمال بھی بچا لیا، اپنے ایمان کی بھی اس نے حفاظت کر لی ہے۔ بہترین مال ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بکریاں۔ اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، اگر تم بکریاں نہیں رکھ سکتے تو پھر فتنوں سے بھاگو، بے حیائی سے بھاگو، جان چھڑاؤ۔ گندے مناظر جو سکرین کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، بے حیائی کی صورت میں لٹریچر نظر آتے ہیں، فحش ناول نظر آتے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ۔ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھنا ہے۔ بچ جائے گا فتنوں سے، آزمائش سے بچ جائے گا، کفر سے بچ جائے گا، رب کی ناراضگی سے بچ جائے گا اگر تو ان سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو درس بھی دیا، لوگوں کیا کیا کرو، ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں ان فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ تو کر سکتے ہو۔ اگر دور نہیں جا سکتے، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر نہیں چڑھ سکتے، اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے، تو کم از کم یہ کام تو کر لے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس دعا کو تو کم از کم اپنی نماز میں شامل کر لے، اس دعا کو تو کم از کم ایک دن میں پڑھ لے، اس دعا کو تو یاد کر لے، اللہ فتنوں سے بچا، اللہ بے حیائی اور برائی سے بچا، دجال کے فتنوں سے بچا، اللہ شیطان سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا اتنا خدا دشمن ہے کہ یہ فتنے باز انسان، لڑائی کروانے والا انسان شیطان کا چیلا اور شیطان کے قریب رہنے والا ہے۔ کیسے اللہ کے رسول نے حدیث کو بیان کیا، کہا شیطان نے اپنا عرش جو ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور کہتا ہے جا بھائی تو کچھ کام کر کے آ، تو کچھ کام کر کے آ، ہر ایک کو بھیج دیتا ہے، کسی کو وہ برائی پہ لگا دیتا ہے، کسی کو چوری پہ لگا دیتا ہے، کسی کو وہ لڑائی پہ لگا دیتا ہے، سبھی واپس لوٹتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، چور کو تو نے چوری پہ لگایا، کچھ نہیں کیا۔ کہتا ہے پھر دوسرا کہتا ہے جی میں ڈاکے پہ لگا کے آیا ہوں، کچھ نہیں کیا، میں اس کو گندی ویڈیو پہ لگا کے کچھ نہیں کیا۔ ایک چھوٹا بچہ جو شیطان کا چیلا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دو خاندانوں کے درمیان لڑائی کروا کے آیا ہوں، یہ شیطان اٹھتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا اور کہتا ہے اس نے یہ کام کیا ہے کہ دو گھروں کو لڑا کر آپس میں جدا کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ میں فساد ڈال دیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ شیطان کے قریب ہے فتنے باز انسان، رحمان سے دور ہے فتنے باز انسان۔ مجھے آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ فتنوں سے کوسوں دور چلے جائیں، لڑائی اور جھگڑے سے ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کریں کہ یہ لڑائی کرنے والا ہمارا نہیں ہو سکتا، لڑائی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، فتنے باز انسان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے امام ابن رجب نے کہا لوگوں
جس طرح پانی اور آگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہو سکتے، اسی طرح مومن جو ایمان والا ہے اس کے دل میں نفاق، کفر، فساد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اس دل میں اخلاص ہے تو پھر ریا نہیں ہے، اگر ریا ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے، ایک سے وہ خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم ایمان والے بن جائیں گے تو مشرکوں سے بچ جائیں گے، موحد بن جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ تمسک اختیار کریں، مضبوطی کو اختیار کریں کہ ہمارا دامن اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے نہ چھوٹے، ساری جہان سے ٹوٹ جائے لیکن قرآن اور سنت رسول سے نہ چھوٹے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ فتنوں سے بچا دیتے۔ تیسرا کام کہا نظر بازی بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور آپ نے پچھلے جمعہ سنی، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے باپ سے پردہ نہ کریں، اپنے بیٹے سے پردہ نہ کریں، اپنے بھتیجے اور بھانجے سے پردہ نہ کریں، اور ساتھ ہی آگے فرمایا جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سبھی سے پردہ کرنا ہے۔ اگر کوئی نہ جانے میں غلطی ہوئی گئی ہے تو پھر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر توبہ کر لو۔ آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے عصر حاضر کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ میں اور آپ توبہ کریں، سننے والی بھی توبہ کریں، سننے والے بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم خسارے سے بچ جاؤ۔ توبہ انسان کو خساروں سے بچاتی ہے۔ چلو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری اور کیا بنتی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرا کر، اللہ پر بھروسہ کر، دنیا والوں کو چھوڑ دے اور اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ ان فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کر۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات۔ دنیا کی زندگی میں جتنے فتنے آزمائشیں اللہ مجھے بچا کے رکھنا، مرنے کے وقت جتنے فتنے اور آزمائشیں اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے مجھے پتا چلا کہ ایک وقت آئے گا جب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں ہوں گی، نورانی چہرے ہوں گے، لیکن وہ آ کر ایسی باتیں سنائیں گے آپ کو، ایسی باتیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے پہلوں نے بھی وہ احادیث کو باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آپ کو وہ فتنوں میں مبتلا کریں گے اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا دیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو شبہات کا فتنہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ بندے کے پاس علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ شبہات کے فتنے میں گر جاتا ہے۔ پھر کیا کرو جی؟ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، قرآن و سنت کے علماء کی باتوں کو سنیں تاکہ فتنوں سے ہمیشہ ہمیشہ میں اور آپ بچ جائیں۔ قرآن و سنت کا علم سیکھیں، قرآن و سنت کا علم سیکھنے والا فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر قرآن و سنت کا بندہ علم نہ سیکھے، خواہش پرست بن جائے، خواہشات کا پجاری بن جائے، جو دل میں آئے اس کو مانے، جو دل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے، جو عقل سمجھے اس کو مان لے، جو عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے، یہ خواہش نفس کا پجاری، یہ حضرت انسان فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے، شیطان کا پیروکار بن چکا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا دنیا والوں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں، وہ لوگوں کے سامنے فتن عام ہوں یا لوگوں سے چھپ کر ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس برائی کو، اس بے حیائی کو اپنی زبان سے روکنا ہے۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم اس کو دل میں برا ضرور جاننا، برائی کو برا جاننا انسان کے ایمان کمزور کی علامت ہے، کمزور ایمان۔ اگر تم اس برائی کو برا نہ جانو گے تو پھر جو ان کا حال ہوگا وہی آپ کا ہوگا، آپ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک بن گئے گے۔ اللہ کی پناہ ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی
کیا کریں، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے مولوی جو ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، بڑے ہمارے سردار جو ہیں، رؤساء جو ہیں، یہ بھی تو برائی کرتے ہیں نا۔ ہم نے چھوٹی سی برائی کر لی تو کیا برائی کی ہے؟ حضرات اس نے برائی کے معنی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر بڑوں سے برائی ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے جو ہیں یہ برے لوگ بن گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تھا لیکن انسان تھا، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ رہبر ہو، وہ رہنما ہو، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ مولانا عمر پالن پوری نے 1985 میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھی اور اس میں یہ بات لکھی، مشہور ہونا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے کہ میں مشہور ہو گیا ہوں، لوگ مجھے جاننے لگے، میرا بڑا تعارف ہے، یہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے مشہور لوگ، ریاکار لوگ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ اخلاص والے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ جو اس فتنے سے بچ گئے ہیں کہ میں سستی شہرت کا طالب نہیں ہوں، میں تو صرف اس بات کا متقاضی ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، کہ میرا اور آپ کا بیان سننا اور میرا کرنا، میرا اور آپ کا اعمال خیر کرنا، میرا اور آپ کا ان ہاتھوں سے خیر کے کاموں کو جاری کرنا اخلاص سے ہو، ریاکاری سے پاک ہو، کیونکہ مشہور ہونا مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور آج لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، یہ اس وقت کے مشرکین اور منافقین تھے، یہ اس وقت کے لوگ تھے جن کے بارے میں بالعموم اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، یہ گمان کرتے تھے کہ جو ہم کام کریں، جو ہم صدقہ خیرات کریں، ہمارا نام اونچا ہو جائے، ہمیں لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا سخی ہے، یہ بہت اچھا قاری ہے، یہ بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑی شہرت والا ہے۔ فرمایا یہ سن کر پھر کہتے کیا بات ہے، میری تعریف ہو رہی ہے، مجھے داد مل رہی ہے، میری جناب چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ کن کی علامت ہے؟ ان مشرکین کی علامت ہے، ان منافقین کی علامت ہے۔ اگر وہ کام نہ بھی کریں پھر بھی دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرچہ کرے، ہمارا پرچار کرے، ہمارا اونچا نام کرے، ہمارے پوسٹر لگائے اور کہے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا، اس نے فلاں کام کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کی علامت ہے جو سستی شہرت کے تعلق ہے، اور سستی شہرت آج کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ تصویر کی صورت میں ہو، وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، وہ خود نمائی کی صورت میں ہو، وہ بے حیائی کی صورت میں ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا